حکمرانی کے بارے میں حضرت علی کی حکمت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور داماد، اسلام میں ان کی حکمت، علماء اور حکمرانی کی مہارت کے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے اور حکمرانی، انصاف اور قیادت کے حوالے سے اپنے بے شمار بصیرت انگیز اقوال کے لیے مشہور ہیں۔ حکمرانی کے بارے میں ان کے چند قابل ذکر اقوالیہ: عوام کی حکومت خود عوام سے زیادہ مقدس ہے۔ یہ بیان حکمرانی کے تقدس اور ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات کے عہدوں پر فائز افراد کو اپنے مفادات پر حکومت کرنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کو ترجیح دینی چاہیے۔ حکمرانی عوام کی طرف سے دیا جانے والا اعتماد ہے اور اسے دیانتداری، انصاف اور احتساب کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ جو حکمران اپنی رعایا سے مشورہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اسلامی طرز حکمرانی میں ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ لوگوں کو متاثر کرنے والے فیصلے کرنے سے پہلے ان کی رائے اور مشاور حلی نے کیا اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ نظم و نسق میں شمولیت، شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمران کے اقدامات کمیونٹی کے مفادات اور فلاح و بہبود کے مطابق ہوں۔ جو لالچی ہے وہ ذلیل ہے، جو اپنی مصیبت کو ظاہر کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ جس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا اسے اکثر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہاوت حکمرانی میں اخلاقی طرز عمل اور خود نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ لالچ، شفافیت کا فقدان اور بلگام تقریر، بدعنوانی، اختلاف اور بالآخر حکمران کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ لیڈروں کو اپنے قول و فعل میں ضبط نفس، ایمانداری اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ انصاف ایک ایسا زیور ہے جو حاکمیت کی شان کو بڑھاتا۔ اسلام میں انصاف ایک بنیادی اصول اور گڈ گورننس کا سنگ بنیاد ہے۔ سماجی ہم آہنگی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک ضروری ہے۔ یہ قول اس بات پر زور دیتا ہے کہ انصاف نہ صرف افراد کے وقار اور حقوق کو برقرار رکھتا ہے بلکہ حکمران اتھارٹی کی حیثیت اور قانونی حیثیت کو بھی بلند کرتا ہے۔ بہترین قسم کی دولت یہ ہے کہ وہ بجا خواہشات کو ترک کر اللہ کے نزدیک حقیقی دولت کی پیمائش مادی مالیہ دنیاوی حصول سے نہیں ہوتی بلکہ قناعت، سخاوت اور دنیاوی خواہشات سے لا تعلقی سے ہوتی ہے۔ یہ کہاوت رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ہر روحانیہ اور اخلاقیہ اقدار کو مادی دولت پر ترجیح دیں اور دیانتداری، عاجزیہ اور بے لوثی کے ساتھ حکومت کریں۔ جو شخص آخر تک کی احتساب سے نہیں ڈرتا وہ وہاں لوگوں پر ظلم کرے گا جو اس کے ماتحت۔ آخرت میں جواب دہی کا خوف رہنماؤں کے لیے ایک اخلاقی کمپاس کا کام کرتا ہے۔ جوانی، انصاف اور ہمدردی کے ساتھ حکومت کرنے کے اپنے فرض کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کہاوت طاقت کے غلط استعمال اور کمزوروں پر ظلم کے خلاف خبردار کرتی ہے۔ اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے ان کے حتمی جواب دہی کے لیے لیڈروں کی بیداری کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو وہ اس دنیا میں کرتا۔ یہ کہاوت دولت اور کامیابی کے حقیقی پیمانے کے طور پر نیک اعمال اور دوسروں کی خدمت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ رہنماؤں کو ایسے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے جو معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، مصائب کا خاتمہ کریں اور انصاف اور ہمدردی کو فروغ دیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہان کی میرا سے دوسروں کی زندگیوں پر پڑنے والے مثبت اثرات میں مضمر ہے۔ جو لالچی ہے وہ ذلیلہ، جو اپنی مصیبت کو ظاہر کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ جس کی زبان پر قابو نہیں ہوتا اسے اکثر تکلیفی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہاوت لالچ، بے ایمانی اور خود پر قابو نہ رکھنے کے نتائج کو دہراتی ہے۔ حکمرانی میں اخلاقی سالمیت اور خود نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایسے رہنما جو عوام کی فلاح و بہبود پر ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، بے ایمانی میں ملوث ہوتے ہیں یا تقریر میں تحمل سے کام لیتے ہیں، ان کی ساکو نقصان پہنچنے اور رسوائی کا سامنا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے غلام نہ بنو جب کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ کہاوت آزادی، عزت نفس اور خدا انحصاری کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ قائدین کو بیرونی اثرات یا مفادات کے دباؤ کے سامنے نہ چاہیے، جوان کے سالمیتی اصولوں سے سمجھوتہ کرتے ہیں۔ اس کے بجائے
انہیں اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے ضمیر کے مطابق انصاف، راست بازی اور احتساب کے اصولوں سے رہنمائی کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ جاہلہ ایک بجل جانور کی ماندہ جونا مناسب علم کا بوجھا اٹھائے ہوئے ہے، اس جاہل پر افسوس ہے جو علم نہیں رکھتا۔ یہ کہاوت حکمرانی میں علم، حکمت اور روشن خیالی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جہالت نااہلی، ناانصافی اور بدانتظامی کو جنم دیتی ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف آور جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیڈروں کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور مؤثر اور ذمہ دار طرز حکمرانی کو یقینی بناتے ہوئے صحیح استدلال اور فہم کی بنیاد پر باخبر فیصلے کرنا چاہیے۔